خاص طور پہ امتحان ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا، یہودیوں کے متعلق کہ ان کے بھی امتحانات ہوتے رہے، لیکن جب ہماری باری آئی تو اپنے مال کا نام لے کے نشاندہی فرما دی کہ دیکھو اس معاملے میں محتاط رہنا ہے، پیسے کے معاملے میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ خاص تمہارا امتحان اس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ چیز چکھ لی جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا، کیا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور وہ جس چیز میں تھے اس میں سے نکالے گئے، اور وہ کیا ہوا، حکم کی پیروی سے جب اس نے ہٹا دیا تو اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا انہیں شیطان نے۔ اللہ کو اپنے بندے اتنے عزیز ہیں کہ آپ اگر سوچیں تو بڑی باریکی سے جا کر آدمی سوچے، جس حد تک انسان کو پہنچ کے پھر عقل وہاں پہ پہنچ کے معوف ہو جاتی ہے کہ کوئی سوچے کہ امتحان کا حکم بھی آپ نے دیا اور پھر شیطان بھی آپ کے قبضے میں تھا اور جس نے کھا دیا تھا وہ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اصل بات تو یہ ہے، آدمی سوچتا ہے یہاں تک پہنچتا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام اپنے والد سے شکایت کی اور کہا حضرت وہ نہ چیز کھائی ہوتی جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اور جنت سے نکلوا کے ہمیں اپنے دنیا میں بھیج دیا اور کیا کچھ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا کر بڑے خوش ہوئے، بہت بار بار فرمایا کہ آخر والد تھا جیت گیا، آخر آدم جیت گیا موسیٰ سے، اور بار بار فرمایا کہ دیکھا باپ آخر باپ ہوتا ہے، جیت گیا پھر بیٹے سے۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے کہا اچھا موسیٰ تم مجھے اس چیز پہ طعنہ دے رہے ہو میرے بیٹے جو میری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی، میں اس سے کیسے بچ سکتا؟ فرمایا واحتج موسیٰ چپ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا باپ نے پھر کیسا جواب دیا، مراد یہ تھی آدمی اگر اس لائن پہ سوچے تو آخر پہ تو سب کچھ پہنچ کے پھر اللہ کا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری عقل ان چیزوں کو نہیں سلجھا سکتی۔ عقل کی ایک لمٹ ہے اور عقل خود قید میں ہے ان اصولوں کے جو اس نے اپنے لیے خود مقرر کر دیے ہیں۔ عقل اس جال سے باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ عقل ان مسلمات کے تابع رہتی ہے جو کچھ تجربے نے اسے سکھایا ہوتا ہے، جو کچھ مدتوں میں اس نے طے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی گہری حقیقت سمجھنی چاہیے کہ دین در حقیقت فطرت کا نام ہے۔ اللہ نے جو فطرت پیدا کی ہے نا انسانوں میں، اگر انسان کی فطرت سلیم رہے اور انسان اپنی فطرت پہ چلتا رہے تو وہ دین پہ قائم ہے۔ فطرت کی تصدیق وہی آ کر کرتی ہے اور وہی کہتی ہے کہ تمہاری فطرت درست ہے، بس نیکی بھی ہے اور دین بھی ہے، سب کچھ یہ، اور فطرت میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور وہی اس کی تردید کر دے، یہ فطرت کے مطابق کام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جتنا کچھ بھی کہے وہ غلط ہے۔ انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ مال کو وہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت انسان میں بڑی گہری ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود انسان گواہ ہے اس میں کہ مال اسے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس مال کو اتنا سینت کے رکھے کہ ہمسایہ مر جائے، اولاد مر جائے، بہن بھائی مر جائیں اور مال خرچ نہیں کرنا، یہ فطرت انسان کی اس کے خلاف ہے۔ انسان کے دل میں بسیج جانا چاہیے، نرمی پیدا ہونی چاہیے کہ یار پیسہ آنی ہوئی چیز ہے، یہ میرے بھائی بہن ہیں، یہ میری اولاد ہے، کل کو آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے، مجھے خرچ کرنا ہے۔ یہاں پہنچ کے فطرت اگر خراب ہو، بہن بھائی مر جائے اور فطرت اگر خراب ہو تو یہاں وہی آ کے اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے نہیں تمہارے ذمہ ضروری ہے، تمہارے دل مانتا ہے یا نہیں مانتا اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے، تمہارے دل پہ کتنا ہی برا کیوں نہ گزرے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو فطرت کی تصدیق وہی کرتی ہے، فطرت بگڑ جائے تو اس کی تردید وہی کرتی ہے۔ بس جہاں پر فطرت تصدیق یا تردید کنندہ ہو، فطرت کی وہی، بس یہ تھی۔ اس لیے کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی
کبھی دین سے باہر نہیں ہوتا، سلیم الفطرت ہوتا ہے، ایک مقام پہ پہنچ کے ہار جاتا ہے، دل میں نرمی ہوتی ہے، کہتا ہے جانوروں کو کیوں ذبح کریں، جانور کو بھی نہیں ذبح کرنا چاہیے، یہاں پہنچ کے پھر احساس ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، اگر میں جانور کو ذبح کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی لیے شریعت نے شکار کی اجازت دی ہے، حوصلہ افزائی نہیں کی، لوگوں کو اس بات پہ ابھارا نہیں کہ جا کے جانوروں کو مارو، اجازت ضرور دی ہے کیونکہ گوشت خود انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہے، اور یہ اجازت بھی ایکسیپشنل کیس کر کے دی ہے، اصل قانون ذبح کا نہیں ہے، اصل قانون زندگی کا۔ اور اسی طرح مرد و عورت کے باہمی تعلق کو اللہ نے خاص طور پہ اسپیشل آرڈر کے ذریعے جائز قرار دیا ہے نکاح کو، وگرنہ اصل یہ تھی کہ کوئی ایسا تعلق کسی کے درمیان بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گناہ میں بھی وہی حرکت ہے اور نکاح کے بعد بھی وہی چیزیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اسپیشل آرڈر دے کر قانون سے ہٹ کے انسانوں کے لیے، انسانوں کی نیکی کے لیے، انسانوں کا اللہ کو پتا تھا کہ ان دو معاملات میں انسان کتنا ہی مضبوط ہو آخر پھسل جائے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو سارا لکھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے۔ بات تو در حقیقت یہاں تک پہنچتی ہے، لیکن جو جھارا نظام چل رہا ہے، آپ دیکھیں قرآن انسان کا اور اللہ سے کیا تعلق بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا، اس نے نکلوایا انہیں، یعنی آدم معصوم تھا بیچارہ، اس کی باتوں میں آ گیا، اس کی قسموں میں آ گیا، اور میرے قرب کی خاطر، دوسری جگہ آتا ہے قَاسَمَهُمَا، اس نے قسمیں کھائیں جا کر آدم اور حوا علیہ السلام کے سامنے، بیچارے سیدھے سادے جنت کے افراد، نہ انہوں نے فریب دیکھا نہ انہوں نے جھوٹ دیکھا، اس نے جا کر قسمیں کھائیں کہ خدا کی قسم ہے اگر یہ کھا لو گے تو تم اللہ کے مزید قریب ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم ہے تم جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، کھا لو۔ وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس میں آ گئے، انہوں نے اس کی قسموں کا یقین کر لیا۔ اور اللہ کو ایسا تعلق ہے کہ شیطان نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سورہ فرقان کے ایک لفظ پہ غور آپ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان جنات کو شیاطین کو بلائیں گے اور میں کہوں گا کہ اضللتم عبادی ہؤلاء ام ضلوا السبیل، نالائکو تم نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا تھا، کافروں کو بھی کہا ہے میرے بندے سے تم نے گمراہ کر دیا تھا۔ ابدیت کی نسبت اللہ نے کافروں سے بھی نہیں توڑی، اضللتم ہؤلاء، میرے بندوں کو تم نے، ام ضلوا السبیل، یہ خود ہی چل پڑے تھے۔ وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نہیں غلط راہ پہ چلے، یہ اس نے کرتوت کیے اور ہمیں سکھاتا رہا اور ہمیں غلط راہ پہ ڈالتا رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے نکلوایا ان دونوں کو جس حالت میں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور تم سب یہاں سے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ بتا دیا کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے اور انسان شیاطین کے دشمن ہونے چاہیے، یعنی انسان ہر لمحہ یہ تصور کرے کہ جو شیطانی حرکتیں میں کرنے لگا ہوں، یہ حرکت اس کی طرف سے مجھے اکسا رہا ہے، کروا رہا ہے، اور اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ اللہ کی ناراضگی پہ مبنی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور شیطان میرا دشمن ہے۔ اس لیے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا انداز رکھو گے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین پہ تمہیں ایک حد تک کے خاص وقت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور وہیں گزر بسر کرنا ہے، وہیں پہ تم اپنے کاموں کے ذمہ دار ہو اور وہیں پہ کام کرو گے۔ اس لیے اللہ نے اس زمین پر ایک خاص مدت کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس خاص مدت کے بعد ہم قیامت برپا کریں گے اور انصاف کو قائم کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کائنات میں امتحان کے نتیجے میں انصاف کا کرنا اللہ نے اپنی ذمہ داری بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے تو اللہ نے کہا ہم نے اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ زمین پہ انصاف قائم۔ شیخ سعدی نے گلستان میں یا بوستان میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کا دو آدمی آج تک دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، بہت تلاش کیا کہ کہیں دو آدمی مل جائیں، ان کا کبھی نہیں ملے۔
ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر غریب ہو گیا، اور ایک وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ نے اسے پکڑنا کا دو آدمی آج تک مجھے تو نہیں دکھائی دیے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور غریب ہو گیا، اور کوئی ایسا جس نے ظلم کیا اور اللہ نے اسے پکڑنا۔ اس لیے یہ جو انصاف کا قیام ہے یہ سب سے اولین فریضہ فرض کا بھی، اسی لیے شریعت نے اتنا اس پہ زور دیا ہے کہ انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ساری زندگی محنت کر کے، فرض کر لیجئے 10-20 لاکھ روپے کما لیتا ہے، وہ اس 20 لاکھ کو اپنے بیٹے کو دے دے، 2 بیٹوں کو دے دے یا ایک بیٹی کو دے دے۔ اللہ نے یہ اختیار انسان کو نہیں دیا، یہ کہا ہے کہ تمہاری وراثت کا قانون میں مقرر کر رہا ہوں۔ اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور میت کے انتقال کے بعد تم اس کا قرضہ ادا کرو گے اور پھر اس کی وصیت کو پورا کرو گے، اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ عورت کے لیے 1 حصہ اور مرد کے لیے 2 حصے تم اسے تقسیم کرو گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے کہا نصیبا مفروضا، کہ ہم نے ایسا مال تمہیں دیا ہے کہ جو انکار کرے گا وہ انکار بھی نہیں کر سکتا، جبرن تمہیں وارث بنائے، آپشنل نہیں چھوڑا، لے لو، لینے کے بعد دے دو۔ مال تم نے کمایا، بیٹا بیٹی کو اچھا لگتا ہے، سارا مال اسے دیا نہیں جا سکتا، اسی لیے وراثت کے قانون میں 1 اور 2 کی ریشو رکھی ہے۔ زندگی میں باپ دینا چاہے، ماں دینا چاہے، کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب پتہ نہیں کب زندگی ہے نہیں ہے، تقسیم کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کا تقسیم کرنا۔ لاکھ روپیہ ہے، 5 بچے ہیں، سب کو 20-20 ہزار روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی، اب زندگی میں وہ تقسیم کر، اس کی تقسیم 2 ہی صورتوں میں ہوتی ہے جہاں بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ کوئی 19-20 کا فرق کر لے، جس بیٹے کے ہاں یا بیٹی کے ہاں رہائش ہے، چلو بیٹے تم زیادہ لے لو کہ میرا بھی خرچہ ہے، یا جو بیٹا بیٹی کوئی کمزور ہے، کس میں غربت ہے، باقی بچوں کو کہا کہ تمہارے بہن بھائی یہ اس میں دیکھو اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تم سب کو 15-15 دے رہا ہوں اور باقی میں اس کو دے رہا ہوں۔ ایک یہ صورت میں اجازت دے دی، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے یا شریعت نے اجازت دی ہے اس صورت کی کہ وقت اور حالات خراب ہو جائیں، اولاد خراب نکل آئے، باپ ڈر جائے کہ میرے بعد یہ پتہ نہیں کسی عدالت کے چہری میں نہ پہنچ جائیں، یہ پتہ نہیں میرے بعد یہ جائیداد کیا کریں، تو زندگی میں یہ 1 اور 2 کی ریشو سے تقسیم کر دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹے میرے بعد یہ ساری چیزیں میں نے تقسیم کر دی ہیں، بجائے اس کے کل عدالت میں جاؤ میں لکھ کے دے کے تمہیں جا رہا ہوں یہ چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعت نے انصاف کے قیام کے لیے رکھی ہیں۔ انصاف کا قیام اتنا ضروری ہے کہ فرد اپنے گھر میں بھی انصاف کا نظام قائم کرے گا، اس لیے یہ مسئلہ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، اور مولوی صاحبان جانتے بھی شاید نہیں ہے، بتاتے نہیں ہیں، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اسے منبر پہ جمعے میں اور عید میں لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی گالی دینا، اس کے قصور کے باوجود، بچے کا قصور ہے لیکن اس کے باوجود سے ایسی گالی دینا کہ وہ اپنی ذلت محسوس کرے، فقہا کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ۔ بچے کو گالی نہیں دی جا سکتی، سرزنش کرے، ہلکی سی چپت لگا دے، ڈانٹ دے، تنبیہ ہو، روب رہنا چاہیے، ایک طرح کا بڑوں کا جو روب ہوتا ہے وہ رہنا چاہیے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ تم اسے ایسی گالی دو جس سے بچہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے۔ کوئی اور دیتا یہ گالی تو انتقام لیتا، اب کچھ کر نہیں سکتا۔ کہا کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایسی سوسائٹی جب بڑی ہوگی تو گالی کی وجہ سے جو غیرت پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنا دفاع کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جان قربان کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے، جب بار بار یہ زہر پیتا رہے گا اس مرحلے سے گزرے گا تو ایک دن غیرت ساری ختم ہو جائے گی، پھر وہ بھی گالیاں بھی دیتا پھرے گا تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس موقع پہ پہنچ کے یا تو وہ غیرت مرے ہوا آدمی، یا پھر کسی کوئی بہت ہی اللہ والا ہو اور کہے چھوڑو یار جینے ہی کتنے دن ہے، اچھا گالی دی ہے تم جانو تمہارے کام جانے،
میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کرتا. یا تو پھر اتنی اصلاح ہوئی بھی ہو اور یا پھر غیرت ہی مر گئی ہو. وہ گدنا آدمی جب کسی کو گالی یا ہوتا ہے وہ تو غصہ دلانے کے لیے ہوتا ہے نا، کہ اسے غصہ آئے، چڑے، آگے سے ہاتھ اٹھائے، لڑے، کہیں جا کر کچھ کریں. اتنی حد تک انصاف شریعت نے کیا ہے. اسی اللہ نے فرمایا تم جا رہے ہو دونوں اور شیطان، ہم نے تمہیں کہا ہے کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین پہ ایک خاص وقت تک رہنا ہے اور اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے اور پھر میں کیا کروں گا، تمہارے ساتھ انصاف کروں گا، گزر بسر کر کے آؤ اور اللہ کے ہاں انصاف قائم ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو یہ اجازت دی ہے خاص طور سے کہ وہ اللہ کے سامنے ایک طرح کی سفارش کر سکیں. قرآن ہمیشہ اس سفارش کو دو چیزوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے. ایک تو قرآن یہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہے کسی کی مجال کہ میرے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ ہاں، مگر جب ہم اجازت دے دیں گے تب. ہم حاکم ہیں، ہم اجازت دے دیں گے. دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ اجازت دے اور اللہ خوش بھی ہو. یاذن اللہ، اللہ اس کو اجازت دے اور فرمایا دوسرا لفظ یرضا، اللہ خوش ہو، راضی ہو اس بات سے کہ اچھا آپ سفارش کیجیے، آپ کہیے. اس لیے کسی کی ہمت ہی نہیں پڑے گی اللہ کے سامنے جانے کی. یہ قیامت کے دن کا انصاف بڑی شدید چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی فی الغضب، میرے پروردگار کو غصہ ایسا اس دن آئے گا کہ اس سے پہلے اس کائنات میں کبھی اسے ایسا غصہ نہیں آیا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا. اور تم پھر 4 انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان کے پاس جاؤ گے، وہ معذرت کریں گے، پھر مدتوں حساب شروع ہی نہیں ہوگا. پھر تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور سب میری طرف تمہیں بھیج دیں گے. پھر میرے پاس آؤ گے اور میرے پاس بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ آپ کے یہاں چاہوں، اور میں سر رکھ دوں گا اور پھر خاص کلمات اللہ مجھے اپنی حمد و ثنا کے دل میں ڈالے گا جو اب تک مجھے معلوم نہیں ہے. اور ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ مجھ سے کہا اللہ خوش ہوگا، مجھ سے کہے گا آپ سر اٹھائیں، آپ بات کریں. تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار لوگوں کا حساب شروع فرما دے، لوگ سخت تنگی میں ہیں. یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے کام آئے اور حساب شروع ہو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی امت کے بارے میں کہیے. میں کہوں گا اللہ بہت سے ایسے ہیں جو گناہ گار ہیں لیکن کافر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آپ کہیں تو ان کے جہنم میں جانے سے پہلے میری شفاعت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے خدا میں معاف کر دیتا. فرمایا تیسرا موقع آئے گا جو جہنم میں جل رہے ہوں گے اور مجھ سے کہا جائے گا کہ اچھا آپ چاہیے انہیں نکال لیجئے. اس شفاعت کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا اور باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی امتوں کے بارے میں، اور ہر نبی کو حوض عنایت کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک امتی کو ہر نبی پکار رہا ہے کہ میرے حوض پہ آ جاؤ، میرے حوض پہ آ جاؤ، مجھ سے پانی پی لو، ہمارے گھر آ جائیے. اور آپ نے کہا تم میں سب سے زیادہ جس کا حوض آباد ہوگا وہ میں ہی. اور آپ نے کہا میرے حوض پہ تو اتنے برتن ہوں گے کہ تمہارے اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ فرمایا آئیں گے اور میں انہیں پانی پلاؤں گا. اور آپ نے فرمایا لا یظمؤ، اور اس کے بعد انہیں کوئی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جائیں گے. پھر جنت میں داخلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ اس دن کے لیے کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 بکریاں بھی اٹھا کر کھڑی کر دی جائیں گی، اور ایک بکری جس نے سینگ مارا تھا بغیر سینگ والی کو خدا کہے گا کہ اس کو مارو، اور وہ سینگ سے دیے جائیں گے، وہ مارے گی، اور پھر اللہ کہے گا کونا تو رابن دونوں مٹی میں مل جاؤ، ختم کر دیا جائے گا. جانوروں تک میں انصاف. اس لیے عمر بھر انصاف کا ترازو کڑا رکھے. اسی لیے خدا کہتا ہے انزلنا، ہم نے نازل کیا. ایک جگہ کہتا ہے ہم نے ترازو کو نازل کیا ہے تاکہ تم میں انصاف قائم رہے، تاکہ تم میں عدل کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے اس معاملے میں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں حاضری ہوئی
تو حضرت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اپنے بیٹی کو ساتھ لے گیا، تو بیٹی کو میں نے زمین پہ بٹھایا مسجد نبوی میں، اور بیٹی کو ران پہ بٹھا لیا، ان انٹینشنلی ہو جاتا ہے۔ مجھ سے فرمایا یا تو دونوں کو دو رانوں پہ بٹھا لے یا دونوں کو زمین پہ بٹھا، فرق نہ کر بیٹے ہوتے۔ اس حد تک انصاف کی بات تھی کہ نہیں ہو سکتا، ہر جگہ انصاف، ہر جگہ انصاف۔ وفات سے پہلے اپنے خاندان والوں سے کہا میری پھوپھی جو مجھ سے لینا ہے لے لیں، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ جو لینا ہے آج میری بیٹی میرے پاس کچھ ہے تم لے لو، لیکن جو تم یہ کہو کہ خدا کے ہاں اگر تم لوگ پہنچے اور تم میں سے کسی نے ظلم کیا اور میں اللہ کے ہاں بچا لوں حقوق العباد میں، فرمایا میں کچھ نہیں کر سکوں، سلینی میں مالی معاشیتے، میرا کوئی پیسہ مال ہے، میری بیٹی کو کچھ چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، لیکن تم کہو کہ قیامت میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ انسانوں کے حقوق ہیں۔ اسی لیے ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رشتہ داروں سے جوڑنے کو کہتے ہیں، اور میں جب بھی اس کے گھر جاتا ہوں مجھے گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاتے رہنا، رشتہ داری کو قائم رکھنا، تم اپنی چیز پہ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے اور اپنی چیز پہ اٹھائے جاؤ گے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ رشتہ داریوں میں اس سے کم درجہ کوئی بھی نہیں ہے کہ آدمی اتنا تو رکھے کہ اگر کسی پہ کوئی مصیبت آئے تو کوئی فون کر سکے، حال احوال پوچھ سکے، جنازہ خوشی شادی غمی میں شرکت کوئی کر سکے۔ اگر کوئی آدمی اتنا شادی غمی میں بھی نہیں شرکت کرتا تو اللہ کے یہاں گناہ گار ہو جاتا۔ آخری درجہ یہ کہ اتنا صحیح سافٹ کارنر، اتنا اچھا رویہ رہنا چاہیے کہ اگر دوسرا ظالم بھی ہے اور مجبوری میں کبھی فون کرنا پڑ جائے کہ بھائی یہ کام پڑ گیا ہے، بہن یہ کام پڑ گیا ہے، تو اتنا تو کوئی کہہ سکے، اس سے بھی کاٹ دینا اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک مدت مقررہ تک رہنا ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، سو کیا ہوا؟ فتلقى آدم من ربه کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ جملے سیکھ لیے۔ اس وقت ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے اور انہیں سیکھ کر پھر توبہ کی۔ قرآن ہر جگہ یہی کہتا ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھی، اس لیے بعض کچی روایتیں ایسی ہی جو آتی ہیں کہ انہوں نے فلاں کا واسطہ دیا، فلاں کا واسطہ دیا، ان روایات میں اتنی جان نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ قرآن ایک مقام پہ بھی اس کا ذکر نہیں کرتا، قرآن ہمیشہ یہ بتاتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، جس کو اس کے رب نے قبول فرما لیا۔ اور پھر حقیقت لوگوں اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ بار بار معاف کرنے والا ہے، الرحیم، اور بار بار مہربانی فرمانے والا۔ گناہ سے